الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر، معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر، جعفر و صادق شاہ صدق صفا کے واسطے، جعفر و صادق شاہ صدق و صفا کے واسطے، نور عرفاں سے الہی راہ حق ہم سب کو دکھا، نور عرفاں سے الہی راہ حق ہم سب کو دکھا، حضرت باقر شاہ جود و سخا کے واسطے، راہ میں تیری رہوں ثابت قدم اے بے نیاز، راہ میں تیری رہوں ثابت قدم اے بے نیاز، پیشوائے آبداں زین العبا کے واسطے، زینت کون و مکان فخر زمین و آسماں، زینت کون و مکان فخر زمین و آسماں، سید الشہداء شہید کربلا کے واسطے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، پیشوائے دین علی المرتضی شیر خدا مرد خدا دست خدا، حاجت روا مولا علی مشکل کشا کے واسطے، مرتے دم تک لب پہ ہو نام محمد مصطفیٰ، مرتے دم تک لب پہ ہو نام محمد مصطفیٰ، سید الانبیاء کے واسطے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، مالک شش جہات ہے، جو احد بھی ہے صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ روحانی ایمانی پروگرام خاندان نبوت کے ایک عظیم فرد حضرت سیدنا جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے۔ آپ کے سامنے میں نے خطبہ کے بعد شجرہ شریف کے چند اشعار پڑھے ہیں، اس ترتیب سے تو نہیں پڑھے جو شجرہ شریف میں ہے، لیکن پڑھے اس لیے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کی جو سند ہے وہ یہی ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں،
اور حضرت امام زین العابدین سید الشہداء شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت امام حسین پاک مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، یہ اتنا اعلیٰ درجے کی سند ہے کہ ابن ماجہ شریف اگر آپ اٹھائیں تو ایمان کی جو حدیث ہے کہ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے، تو ابو سلط حروی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، جو سند ہے وہ اہل بیت کے ان راویوں سے لکھی ہے، یعنی ایمان کیا ہوتا ہے اس کی سند ان سے شروع ہوتی ہے، یہ جو میں نے ابھی شجرے کے بزرگوں کے نام پڑھے ہیں۔ تو ابو سلط حروی کہتے ہیں کہ جو آدمی پاگل ہو یا پاگل پن کے اس کو دورے پڑتے ہوں یا کسی قسم کا اس کو جنون کا پن ہو، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہو، دورے پڑتے ہوں، تو یہ جو سند میں نے پڑھی ہے یہی پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا جائے تو ہمہ قسم کا پاگل پن دور ہو جاتا ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ ان ناموں سے چڑھتے ہیں وہ پاگل ہیں، اور پاگل بنتے ہی تب ہیں کہ ان ناموں سے چڑھتے ہیں، اور جو یہ نام پڑھتے رہتے ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے ہیں۔ اب پاگل پن کا یہ نہیں مطلب کہ وہ پاگل ہو جائے، دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جائے، یعنی دنیا کے اندر اتنا ٹینشن کے اندر گم ہو جائے کہ اپنی خبر بھی نہ رہے، اس کو بھی پاگل پن کہتے ہیں۔ تو اب ان ناموں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی سمجھ آئی کہ جو بندہ روزانہ اپنے سلسلے کا شجرہ پڑھتا ہے وہ بھی ٹینشن سے اور پاگل پن سے محفوظ رہتا ہے۔ پہلا فائدہ آپ یہ ذہن نشین رکھنا۔ عزیزان محترم، دوسرا یہ ہے کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یا علیہ السلام کہیں، اب اصول ہے کہ یاد رکھیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے صحابہ کے لیے، رحمت اللہ علیہ ہوتا ہے اولیاء، تابعین، تبع تابعین، اصفیاء، ازکیاء، نقبا، نوجبا، ان کے لیے رحمت اللہ علیہ ہوتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ رحمت اللہ علیہ جن کے ساتھ ہے وہ غیر صحابی ہیں، اور علیہ السلام ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ۔ اصول تو یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر اس وقت جو علماء تقریر کرتے ہیں تو وہ غیر صحابہ کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ والی روح، اپنے رب کی طرف ایسے آ کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ تو چونکہ قیامت تک یہ اطلاق رہے گا، لہٰذا جو اب ولی دنیا سے چلا جائے تو اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ ترتیب یہی ہے کہ صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، غیر صحابی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہا جائے، انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے، لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق اللہ کے عبد صالح ہیں کہ نہیں ہے؟ بولتے جائیے۔ امام باقر علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین حسن مجتبی مولا کائنات، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، تو نماز میں تو ان پر سلام بھیجتے ہیں، باہر نکل کے کیا اعتراض ہے؟ اور دوسرا ایک فقہ کا مسئلہ یاد رکھیں، مسائل بھی سیکھا کریں۔ اگر کوئی بندہ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ جناب فلاں بندے نے آپ کو سلام بھیجے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام نہیں ہے۔ یہی تو مسئلہ سمجھانا تھا۔ جب آپ کو کوئی بندہ سلام دیتا ہے کہ جناب والا فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو اس کا جواب ہے وعلیک السلام یا وعلیہ السلام۔ اگر کوئی یہ کہے کہ غیر نبی کو علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے، تو آپ جو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، کیا سمجھ کے کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ السلام علیکم کہتے ہیں نا؟ تو جب کوئی بندہ آپ کو کہے کہ فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا وعلیک السلام یا وعلیہ السلام، وعلیکم السلام نہیں ہے۔
وعلیکم السلام یہ کہ جب سامنے کوئی مخاطب ہوگا آپ کے سامنے تو پھر آپ کہیں گے وعلیکم السلام، ورنہ اگر وہ بندہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ کہیں گے وعلیک السلام و علیہ السلام۔ تو جب آپ عام آدمی کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، چے جائے کہ خاندان نبوت کے افراد کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ اب آتے ہیں، آپ کا نام ہے جعفر بن محمد الصادق۔ جعفر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جعفر کا لفظی معنی ہے ندی، نالا، بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی، یعنی فائدہ دینا، فیض رسانی کرنا۔ بن محمد، محمد امام باقر علیہ السلام کا نام ہے۔ اور الصادق، اب یہاں بڑی قابل غور، بڑی قابل توجہ بات ہے کہ امام باقر کا لقب صادق نہیں، امام زین العابدین کا لقب صادق نہیں، امام حسن مجتبیٰ کا لقب صادق نہیں، امام حسین پاک کا لقب صادق نہیں، لیکن ہیں تو سارے صادق ہیں، سارے صادق، مگر لقب جو ہے وہ صادق نہیں۔ اب وہ صادق کیوں ہیں آپ؟ اب ہم اپنی طرف سے اس کی کوئی تعویل کریں تو لوگ اعتراض کریں گے۔ اہل تشیع کی کتابوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو صادق کیوں کہا جاتا ہے۔ تو پہلی کتاب ہے جلاء العیون، صفحہ نمبر 248، دوسری کتاب ہے کشف الغمہ، صفحہ نمبر 215، تیسری کتاب احتجاج تبرسی، صفحہ نمبر 205، اور چوتھی کتاب ہے صافی شرح اصول کافی۔ یہ شرح اصول کافی ان کے نزدیک ایسے ہے جیسے ہمارے نزدیک بخاری شریف ہے۔ یہ اہل تشیع کی اصول کافی کتاب ہے، اس کی جو شرح ہے صافی، اس کے صفحہ نمبر 214 کے اوپر یہ سوال، یہ سوال لفظ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے سوال۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے سوال۔ یہ سوال کرنا ہے آپ سے، یہ سوال ہوتا ہے، سین کے اوپر پیش ہوتا ہے۔ تو یہ گرامر کی غلطیاں بھی درست کر لیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ بولیے، سوال۔ آئندہ یہ نہیں کہنا کہ آپ سے ایک سوال تھا، سوال نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ آپ صادق کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ خود امام جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ میں صادق کیوں؟ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوہرے والد ہیں، مجھے دوہرا فیض ہے، میرے صدیق اکبر دوہرے والد ہیں، اس لیے میرا لقب الصادق ہے۔ اور کیسے؟ حضرت امام جعفر الصادق کی اماں جی کا نام ہے حضرت ام فروا۔ کیا نام ہے؟ ام فروا۔ اگلے دنوں ایک بچہ ہمارا میرے خیال میں کسی پروگرام میں ام فردہ پڑھ رہا تھا، یہ دال نہیں ہے، واو ہے، ام فروا۔ ام فروا کی اماں جی کا نام ہے اسما، اسما کے ابا جی کا نام ہے عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے ابا جی کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی جو اماں جی ہیں ام فروا، ان کے ابا جی کا نام ہے قاسم، قاسم کے ابا جی کا نام ہے محمد، اور محمد کے ابا جی کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ میرے صدیق اکبر نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے، یعنی میں ان کی دوہری اولاد ہوں۔ یہ دوہری اولاد صدیق اکبر کے ہونے کی وجہ سے جعفر بن محمد الصادق ہیں۔ یہ ان کی کتابوں سے میں نے حوالہ دیا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو جب حضرت امام جعفر بن محمد الصادق فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوہرے والد ہیں، تو پھر سادات کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح محبت کرنی چاہیے جس طرح امام جعفر کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام جعفر بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت 7 ربیع الاول ہے، 83 ہجری ہے، اور وصال جو ہے وہ بعض کتابوں میں 15 رجب ہے اور بعض میں 25 شوال بھی آ رہا ہے، 148 ہجری ہے، 65 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا ہے۔ تو آپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، امام زین العابدین کے پوتے ہیں، اور جب حضرت امام جعفر پیدا ہوئے ہیں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرم نوازی فرمائی، دادا تھے، چل کے آتے، نام انہوں نے رکھا ہے،
اور جب حضرت امام جعفر 15 سال کے ہوئے تو امام زین العابدین کا اس وقت وصال ہوا ہے، اور آپ کے پہلے استاد بھی حضرت امام زین العابدین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عبادت والوں کا تاج۔ تو حضرت امام جعفر صادق کے پہلے استاد کون ہیں؟ ان کے دادا جی حضرت امام زین العابدین۔ اور جب حضرت امام زین العابدین وصال فرما گئے، پھر امام باقر آپ کے استاد ہیں۔ آپ کے ابا جی بہت بڑے عالم ہیں، حضرت امام باقر اتنے بڑے عالم ہیں، ان کی ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں کہ ایک شخص شام سے چلتا ہے، شفاء الغرام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ جناب والا شام سے چلتے ہیں ایک بندہ، اور آ کے پوچھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر خانہ کعبہ شریف کیوں بنایا ہے؟ الاصابہ فی تمیز صحابہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، حوالہ 2 کتابوں کا میں نے دے دیا ہے، اوروں میں بھی ہے، شفاء الغرام میں بھی ہے، الاصابہ فی تمیز صحابہ کے اندر بھی ہے یہ بات۔ اب بندہ شام سے چلتا ہے، ہر ایک سے پوچھتا ہے لوگوں یہ بتاؤ اللہ نے کعبہ زمین پر بنایا کیوں ہے؟ بیت اللہ زمین پر کیوں ہے؟ جس کے پاس جاتے عالم کہتے ہمیں نہیں پتا، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے۔ اگر تمہیں پتہ کرنا ہے تو خاندان نبوت کے کسی فرد سے تمہیں پتہ چلے گا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت امام باقر اس وقت تدریس کرتے ہیں، لوگوں کو علوم دینیہ پڑھاتے ہیں۔ تو بندہ اتنی دور سے آیا، کہنے لگا میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے۔ کہا اس وقت جاؤ، حتیم کے اندر حسن و جمال کا پے کر ایک شخصیت بیٹھی ہوں گی، سفید رنگ کے کپڑے ہوں گے، سر مبارک کے اوپر چادر ڈالی ہوگی، خوف خدا سے چہرہ سرخ رنگ کا ہوگا، اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، حتیم میں بیٹھے ہوں گے، تلاوت کلام مجید فرما رہے ہوں گے۔ ان کے پاس جاؤ، جا کے بیٹھو، پھر جب وہ توجہ کریں پھر پوچھنا حضور اتنے دور سے چل کے آیا ہوں، مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اللہ نے بیت اللہ زمین پر بنایا کیوں ہے؟ یہ قبلہ بنانے کی حکمت کیا ہے؟ وہ بندہ کہتے ہیں میں گیا، حتیم میں آپ جلوہ گر تھے، حضرت امام جعفر کے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہ عبادت سے وظائف سے فارغ ہوئے میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے سوال کرنے والے تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ بیت اللہ زمین پر کیوں ہے؟ کہا میں تو ان کے کشف سے بڑے ورطہ حیرت میں چلا گیا۔ میں نے کہا جی حضور، فرمایا بات یہ ہے اللہ نے فرمایا فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ یہ تو خون ریزی کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، فتنہ فساد پلائیں گے، ہم تیری حمد کے لیے تھوڑے ہیں؟ ہم تیری حمد کے لیے تھوڑے ہیں؟ تو فرشتوں نے محسوس کیا اللہ ہمارے اس جواب سے ناراض ہو گیا ہے، تو انہوں نے بیت المعمور کے اوپر طواف کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی طواف کیا اللہ راضی ہو گیا، فرمایا میرے فرشتوں زمین پر ایک میرا ایسا گھر بنا دو، اگر میرا بندہ کوئی مجھے ناراض کر لے، اس سے گستاخی ہو جائے، اس سے کوئی گناہ ہو جائے، وہ اسی طرح جس طرح تم نے طواف کیا میں تم سے راضی ہو گیا، اسی طرح زمین پہ ایک گھر بنا دو، جو بندہ ہے وہ میرے گھر کے طواف کرے میں اس سے بھی راضی ہو جاؤں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو زمین پر بیت اللہ بنانے کا مقصد یہ اللہ نے اپنے مخلوق کے اوپر کرم کیا ہے تاکہ جو حج پہ آئے عمرے پہ آئے میرے گھر کا طواف کرے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ بولیے ائی خیر تو گنندرہ ہی بیٹھی ہے، زور دے بولو نا۔ 7 چکر ہوتے ہیں۔ یہ 7 چکر کیوں ہیں؟ جہنم کے دروازے 7، بیت اللہ کے چکر بھی 7، ادھر آپ نے محبت سے رب کو راضی کرنے کے لیے 7 چکر مکمل کیے، ادھر چکر ختم ادھر گناہ ختم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے 7 چکر ہیں، اس لیے 7 چکر ہیں۔ دیکھیں نا کتنی تحقیق کی گفتگو آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ضائع کرنے والی باتیں نہیں ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا امام زین العابدین نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک کا نام صحیفہ سجادیہ ہے اور ایک کتاب ادب کے اوپر ہے، اس کے اندر ایک پورا باب ہے کہ استاد کا ادب کیسے کرنا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر جب تم استاد کے پاس جاؤ دروازے پہ دستک نہ دو، جب استاد بات کر رہے ہو اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کے رکھو،
اور پھر اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ان کے سامنے کسی اور طرف متوجہ نہ ہو، ان کے سامنے زور سے نہ ہنسو، جتنا سوال کرے اتنا جواب دو۔ اور خود امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو روحانی تربیت کے لیے آئے، یا وہ بچہ جو جوان ہو رہا ہو، ابھی اس کو زیادہ علم کی نہیں، زیادہ ادب کی ضرورت ہے، اس کو ادب سکھایا جائے۔ اور ادب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جیسے ہی بڑی بات ہے ماشاءاللہ، یہ ادب نہیں کہا۔ بولنے میں اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ کا نام ادب ہے۔ چھوٹے سے شفقت کرنی ہے، بڑے کا احترام کرنا ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، والدین کی عزت کرنی ہے، یہ ساری باتیں آتی ہیں ادب کے اندر۔ کہا بچے وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں جن کو بچپن میں علم سے زیادہ ان کے ادب پر توجہ دی جائے۔ علم سے زیادہ کس چیز پر توجہ دی جائے؟ ادب پر توجہ دی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، اور پھر حضرت امام جعفر کا بھی یہ معمول رہا ہے، جب بھی کوئی عالم آ جاتا، ان سے بڑا ہوتا یا چھوٹا ہوتا، اپنے لیے وہ جگہ وہ چھوڑ دیتے، اپنی جگہ پہ اس کو بٹھاتے۔ یہ بھی ایک ادب ہے، کیونکہ عزت والے ہی لوگوں کو عزت دیا کرتے ہیں، عظمت والے ہی لوگوں کو عظمت دیا کرتے ہیں، شان والے ہی شان دیا کرتے ہیں، بڑے پن والے ہی بڑے پن کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ ورنہ آج کل آپ نے دیکھا ہے چھوٹے سے چھوٹا خطیب بھی بڑے سے حسد کرتے، بڑے سے بڑا بھی چھوٹوں سے حسد کرتا ہے۔ لیکن خاندان نبوت کا معمول یہ نہیں۔ کسی نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضور آپ خاندان نبوت میں رہے ہیں، آپ کی پرورش خاندان نبوت میں ہوئی ہے، تو بات بتائیں کوئی اس خاندان کی۔ تو فرمانے لگے بات یہ ہے، بتاؤ صبر اور شکر کس کو کہتے ہیں؟ تو جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا صبر یہ ہے مل جائے تو کھا لو، نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہا نہیں، خاندان نبوت میں اہل بیت میں نے یہ دیکھا ہے، اگر مل جائے، اگر نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو لوگوں کو تقسیم کر دیتے، کہتے یہ بھی ایک شکر ہے، یہ بھی شکر ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بھی ہیں۔ آپ نے دو صحابہ کی زیارت کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا آپ کے استاد کون ہیں؟ آپ کے دادا جی، آپ کے ابا جی، اور پھر آپ کے نانا جی حضرت قاسم، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ اور مدینے کے اندر جو 7 بڑے فقہا تھے، بہت بڑے مفتی تھے، فقہ کے مسائل بتاتے تھے، ان میں ایک قاسم بھی ہیں جو حضرت امام جعفر کے نانا ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگردوں کا نام کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر کے شاگرد، اگرچہ یہ کچھ عرصہ امام باقر کے پاس بھی پڑھے ہیں، اور 2 سال تک حضرت امام جعفر الصادق کے پاس پڑھے ہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اصل نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت۔ تو نعمان کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر یہ 2 سال مجھے امام جعفر الصادق کی صحبت میسر نہ آتی تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یعنی امام جعفر کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، حضرت سفیان ثوری بھی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی آپ کے لیکچر سننے کے لیے آتے ہیں، حضرت بایزید بستامی بھی آپ کے شاگرد ہیں، حضرت امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں، حشام بن الحکم بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور یہ جو سائنسدان ہے جابر بن حیان، یہ بھی حضرت امام جعفر صادق کا شاگرد ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 24 گھنٹوں کو امام جعفر صادق نے تقسیم کیا ہوا تھا، اتنے گھنٹے قرآن پڑھنا ہے، اتنے گھنٹے حدیث پڑھنی ہے، اتنے گھنٹے فقہ کو ٹائم دینا ہے، اتنے گھنٹے نوافل پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، مخلوق خدا سے ملاقات کرنی ہے۔ 24 گھنٹوں کو آپ نے تقسیم کیا ہوا تھا۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، اور کہتے ہیں حضور والا ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ فرماتے دیکھو میرے بچے، 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ تمہیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں
نماز کے بعد جن نمازوں کے بعد میں نوافل نہیں پڑھنے ہوتے، اگر کوئی بندہ 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اور فرمایا استغفار کو نہ چھوڑنا، جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ رزق سے مراد پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، عزت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، شہرت بھی رزق ہے، عظمت بھی رزق ہے۔ فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر یہ چاہتا ہے کہ قائم اور دائم رہوں، وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ پہلا کیا بتایا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ بولیے تو صحیح، استغفار پڑھنا ہے۔ اور تیسرا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر کوئی دنیا کا ظالم سے ظالم شخص بھی تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھا کرو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو فرمایا جو شخص، فرمایا میری ایک بات قیامت تک آنے والے محبین اہل بیت کو یہ بتا دینا کہ جو بندہ ان 3 باتوں پر عمل کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، کثرت سے استغفار کرے گا اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھے گا، وہ کبھی نہ اس کا رزق تنگ ہوگا، نہ اس کی عزت تنگ ہوگی، نہ اس کی عظمت تنگ ہوگی، نہ اس کی شہرت کم ہوگی، اور وہ کسی کے ہر ایک کے دشمن کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، بشرط کہ یہ تینوں چیزیں عمل وہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پرسوں ایک بندہ مجھے پوچھ رہا تھا کہ حضرت با یزید بستامی کو با یزید کیوں کہتے ہیں؟ ایک علمی بات ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی یہ نام آ سکتا ہے، کیونکہ وہ یزید کا فالور تھا، وہ چاہتا تھا کہ یزید اگر اتنا برا ہے تو یہ نام با یزید کیوں ہے، تو وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ نام اچھا ہے، رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم رکھو بھی صحیح، دعا بھی کرو اللہ تمہارا خاتمہ اور قیامت والے دن حشر بھی اسی یزید کے ساتھ کرے۔ تو با یزید کیوں ہے؟ تو اس پر میں آپ لوگوں کو ایک علمی بات بتا دوں، یہ لفظ با یزید نہیں تھا، یہ لفظ تھا با زید۔ کیا نام تھا؟ با زید۔ پھر یہ پرنٹنگ کی غلطی اور غلط العام ہوتے ہوتے با یزید بن گیا، اصل با زید بستامی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ با زید بستامی۔ پھر پرنٹنگ میں کیسے غلطی ہوتی ہیں یہ کوئی منشا صاحب سے پوچھے۔ تو پرنٹنگ کی غلطی جو ہے نا وہ محرم سے مجرم کر دیتی ہے، دعا سے دغا پڑھانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح یہ لفظ تھا با زید اور یہ ہو گیا با یزید۔ یہ یزید نہیں ہے، لفظ با زید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ علیہ ہے۔ اور یہ حضرت امام جعفر کے کیسے شاگرد ہیں؟ یہ ایسے شاگرد ہیں کہ کئی سال پڑھتے رہے اور 3 سال کا عرصہ آپ پڑھتے رہے امام جعفر کے پاس، تو 3 سال کے بعد امام جعفر نے کہا با زید بستامی فلاں چیز الماری میں رکھی ہوئی کتاب اٹھا لاؤ۔ پوچھتے ہیں حضور الماری کدھر ہے؟ فرمان لگے 3 سال ہو گئے آپ ہر وقت ادھر رہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں الماری کہاں ہے؟ تو حضرت با یزید نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا حضور مجھے آپ کے چہرے تکنے سے فرصت ملے تو کسی اور کو دیکھوں۔ یہ تصوف ہے۔ فرمایا اے با یزید اگر یہ بات ہے تو تیرا عرفان مکمل ہو چکا، ادھر آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ سینے سے لگا کر علم تصوف بھی عطا کر دیا، علم حقیقت بھی عطا کر دیا۔ اور آپ نے بتایا امام جعفر صادق نے، لوگوں یہ عرفان تبھی مکمل ہوتا ہے کہ تمہاری نظر یار کے چہرے سے نہ ہٹے۔ اگر تم محفل میں ہو، یار کے سامنے ہو تو صورت یار کی تلاوت کرتے رہو، اگر غیر موجودگی میں ہو تو تصور یار میں گم رہو، تمہارا عرفان مکمل ہو جائے گا، تمہارا عرفان مکمل ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، ہشام بن حکم جو ہے وہ آپ کا شاگرد ہے۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو انڈا ہے نا، کیا اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ انڈے کے اندر اونٹ بند کر دے اور انڈا بڑا بھی نہ ہو؟ انڈا بڑا بھی نہ ہو اور اللہ اونٹ اس انڈے کے اندر بند کر سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ سائنسدانوں کا ذہن اور سوال کرنے والوں کا ذہن عجیب ہوتا ہے، آپ نے فرمایا صبح اس کا جواب دیں گے۔ صبح جب وہ ہشام بن الحکم آئے تو آپ نے فرمایا میرے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور دائیں بائیں نظر دوڑاؤ، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا حضرت میں نے چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہیں اونٹ چل رہے ہیں، کہیں بڑی بڑی بلڈنگ، بڑی بڑی عمارات، بڑی بڑی چیزیں ہیں۔
اور میں نے سب کچھ دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم نے سب کچھ دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے دیکھو یہ آنکھ کا جو ڈھیلا ہے یہ انڈے کی مانند ہے، یہ پورا ڈھیلا نہیں دیکھتا، مگر ایک سوئی کے نکے کے برابر یہاں پر ایک نقطہ ہے، اس کی وجہ سے تو نے اونٹ کو دیکھ لیا، یہ بڑا نہیں ہوا، تو نے مکان دیکھ لیا، یہ بڑا نہیں ہوا، ساری کائنات کو آنکھ دیکھ لیتی ہے، بڑا نہیں ہوتی۔ تو جو خدا ایک کامن پین کے نقطے کے برابر پوری دنیا کو دکھا سکتا ہے، وہ انڈے میں اونٹ کیسے بند نہیں کر سکتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ پورا ہفتہ اس لیکچر کو تیار کیا ہے، کوئی کسی کتاب سے کسی کتاب سے، پھر آپ سو کے اس کو سنے تو پھر مزہ تو نہ آیا نا۔ تو جابر بن حیان کہتے ہیں میں سائنٹسٹ بنا ہوں نا، میں نے سب کچھ حضرت امام جعفر صادق سے سیکھا ہے۔ تو پتہ چلا یہ سائنس بھی شریعت سے جدا نہیں ہے، شریعت سے طریقت بھی جدا نہیں ہے، شریعت سے حقیقت بھی جدا نہیں ہے، شریعت سے معرفت بھی جدا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو خدا سے غافل کر دے، جو خدا کی یاد میں مگن رکھے اس کو دنیا نہیں کہتے۔ اور فرانس کے ایک آدمی نے آپ کے اوپر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے، اس کا جو تھیسس ہے نا، اس کا عنوان کیا تھا؟ امام جعفر صادق از گریٹ سائنٹسٹ اینڈ فلاسفر۔ یعنی اب تو دنیا آپ کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہی ہے، مقالے لکھ رہی ہے، تھیسس لکھ رہی ہے، اس کے اندر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر الصادق صرف دین کا علم نہیں رکھتے تھے، شریعت بھی، طریقت بھی، حقیقت بھی، معرفت بھی، سائنس بھی، جتنے زمین آسمان کے علوم ہیں سب اللہ نے حضرت امام جعفر کو ودیت کیے ہوئے تھے۔ عزیزان محترم، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں پیدا ہوئے، وصال بھی مدینہ میں ہوا، شہید ہوئے ہیں، اور آپ مسجد نبی شریف میں تشریف فرمائیں، اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، اس کے پاس ایک تھیلی ہے، اس کے اندر 1000 دینار ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، اس نے وہ تھیلی رکھی نا، آپ کو پتہ ہے کسی کے جیب میں موبائل ہو، وہ مسجد میں سو رہا ہو تو بار بار موبائل چیک کرتا ہے، پرس ہو تو بار بار چیک کرتا ہے، وہ تھیلی چیک کر رہا تھا، اب تھیلی کہیں سے اس سے ہٹی، سائیڈ پہ ہو گئی، اس نے دیکھا مسجد نبی شریف میں حسن و جمال کا پیکر، چہرہ چھپایا ہوا ہے، ایک شخصیت بیٹھی ہے، تو اس آدمی کے دل میں یہ بات آئی کہ تھیلی انہوں نے چرائی ہوگی، اس کو کیا پتا یہ وقت کے امام ہیں، امام زین العابدین کے پوتے ہیں، امام باقر کے جانشین ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جا کے کہتا ہے نوجوان تم نے میری تھیلی اٹھائی ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ادھر آؤ، تمہارے تھیلی کے اندر کیا تھا؟ حضور 1000 دینار تھے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، دروازے پہ دستک دی، خادم آتا ہے، آپ فرماتے اس کو 1000 دینار والی تھیلی دے دو۔ فرمانے لگے یہ تیرا نقصان پورا ہو گیا، شور کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دوبارہ مسجد نبی میں آ کے عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب تھوڑی روشنی ہوئی اس شخص کو تھیلی ملی لیکن آپ نہ ملے، اب تلاش میں آیا، اندازے پہ اسی دروازے پہ دستک دی، حضرت امام جعفر الصادق بہر تشریف لاتے ہیں، اور یہ بندہ عرض کرتا ہے حضور یہ تھیلی میری گم جو ہوئی تھی مل گئی ہے، یہ تھیلی آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ صوفی و تصوف کا جملہ سنو، امام جعفر کہتے ہیں خاندان نبوت کی عادت یہ ہے جس کو جو دے دیتے ہیں واپس لیا نہیں کرتے۔ محبوب علیہ السلام کے خون کی یہ تاثیر ہے، جس کو جو کچھ عطا کر دیتے ہیں، چاہے وہ عزت ہو، شہرت ہو، عظمت ہو، پیسہ ہو، تحفہ ہو، تحائف ہو، کچھ بھی ہو، جس کو جو دے دیتے ہیں واپس لیا نہیں کرتے، بشرطے کہ لینے والا اعلیٰ ظرف ہو، کیونکہ بعض کم ظرفوں کو بوجھ پڑ جاتا ہے نا۔ بہرحال آپ کی آمدن کا ذریعہ کیا تھا؟ تجارت بھی کرتے تھے، باغات بھی تھی، کھیتی باڑی بھی خود کرتے تھے، اور اپنے ملازموں کے ساتھ جا کے کھیتوں میں ہل چلاتے۔ لوگ پوچھتے حضور ایسا کیوں کرتے؟ اتنے خادمین ہیں، فرماتے مجھے پسینہ آئے گا تو مجھے پتا چلے گا ان کے پسینے کے اندر کتنا عظمت اللہ نے رکھ دیا ہے، اگر میں کام کروں گا تو مجھے پتا چلے گا مزدور کیسے تکلیف میں کام کرتا ہے، گزارا کرتا ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم آپ کے صاحبزادے ہیں، امام جعفر کے بیٹے کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا ہے، جنازہ موسیٰ کاظم نے پڑھایا ہے،
تدفین جنت البقیع میں ہے۔ اور آپ کی چند کرامات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کرامات کے اندر بھی تصوف ہے۔ آج کا تصوف کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت والے جو دے دیتے ہیں لیتے نہیں۔ تو عزیزان آگے بھی دو چار باتیں آئیں گی ایسی۔ ابو بصیر ایک شخص ہے، وہ فرماتا ہے میں ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، مجھ پر غسل واجب تھا، آپ کے علاقے میں تھا۔ صبح جب میں حمام کے لیے نکلا، غسل کرنے کے لیے جا رہا تھا، سامنے لوگ جوک در جوک دوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت امام جعفر الصادق تشریف فرما ہے، ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا میں نے کہا غسل کروں گا، ہو سکتا ہے وہ اٹھ کے چلے جائیں، لہٰذا اسی حالت میں چلا جاتا ہوں۔ جب وہاں پہ میں پہنچا، امام جعفر نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا ابو بصیر نام لے کے تو حالت جنابت میں آ گیا، تجھے نہیں پتا انبیاء کی اولاد کے پاس اور سادات کرام کے پاس غسل کیے بغیر نہیں جاتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر تم وہاں بھی ناپاکی کی حالت میں رہو گے تو پاک ہو کے جاؤ گے کہاں؟ اس میں بھی ایک راز ہے، ابھی میں نہیں کھولتا، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیوں فرمایا کہ سادات کے سامنے ناپاکی کی حالت میں نہیں جاتے۔ بہرحال عزیزان محترم، آپ ذہین اتنے تھے کہ خلیفہ منصور نے آپ کو طلب کیا زبردستی، آپ بادشاہوں سے دور بھاگتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ منصور نے آپ کو بلایا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے محبوب علیہ السلام کے خون کی عظمت کا کیا کہنا، لوگ دور دراز سے آتے تھے چل کے زیارت کرنے کے لیے۔ بادشاہ وقت کو پرابلم ہوئی، کہیں یہ میری حکومت کو گرانے کے منصوبے نہ بنا رہے ہو، تو آپ حضرت جعفر کو بلایا خلیفہ منصور نے اور کہا کہ تم میری حکومت کے پیچھے پڑے ہو۔ فرمایا ہمیں تمہاری حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہارے سلطنت سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ کہا فلاں آدمی کے سامنے آپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے سلطنت چاہیے، فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا وہ سامنے کہنے لگا حضرت آپ نے یہ کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا قسم اٹھاؤ، اس نے قسم اٹھائی۔ آپ نے کہا ایسے قسم نہ اٹھاؤ، تم یہ قسم اٹھاؤ کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں امام جعفر نے ایسا کہا ہے، جعفر نے کہا ہے۔ پھر وہی بات آتی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، بتانے کی نہیں ہوتی۔ آخر قسم تو اس نے پہلے بھی اٹھا لی تھی، قسم تو وہ بھی منعقد ہو گئی تھی، لیکن امام جعفر کا نام لے کے جو قسم اٹھا رہے اس کا میں چلیں ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، محبوب ان سے فرما دیجئے ہم جو دین آپ کو دیا ہے، ہم نے سکھایا، اس کی اجرت نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ میرے خاندان سے محبت کرو، محبت بھی نہیں مودت کرو۔ اجرت کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ کپڑے سلاتے ہیں اور اجرت نہ دیں، اس کپڑے پہن کے جو نماز پڑھیں گے نہیں ہوگی۔ آپ اسلم صاحب سے کوئی موٹر لگواتے ہیں، اگر اجرت نہ دیں تو جو غسل کریں گے غسل نہیں ہوگا، وضو کریں گے وضو نہیں ہوگا۔ تو اگر اہل بیت سے پیار کی اجرت یہ ہے کہ آپ نے محبوب کے خاندان سے محبت رکھنی ہے، جو کسی اہل بیت سے یا سادات سے بغض رکھے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اگر سید کا نام لے کے قسم اٹھائے ایمان کے ساتھ، اس کی جان بھی چلی جاتی ہے، جان بھی چلی جاتی ہے۔ اب انہوں نے کہا تو میرا نام لے کے قسم اٹھا، جیسے اس نے نام لے کے پہلے اس نے کہا میں قسم نہیں اٹھاتا، پھر جب قسم اٹھائی وہیں پھڑک کے مر گیا۔ خلیفہ منصور نے کہا اس لانتی کو گھسیٹ کے باہر پھینک دو، سادات کے اوپر الزام لگاتا ہے، اس کو خاندان نبوت کا پاس نہیں، محبوب کے خون کا کوئی پاس نہیں، اس کو نکال کے باہر پھینک دو۔ وہی خلیفہ منصور بیٹھا ہوا ہے، ایک مکھی آ کے منصور کے کبھی ادھر بیٹھتی ہے کبھی ادھر بیٹھتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے امام جعفر یہ بتائیں اللہ نے مکھی کو پیدا کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ جو ظالم اور حاکم حکمران ہوتے ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے اللہ نے مکھیاں پیدا فرمائی ہیں، یعنی اتنے ذہین ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، کچھ لوگ تھے ساتھی آپ کے غلام ہوں گے، سفر میں جا رہے تھے، راستے میں بھوک لگی تو غلاموں نے کہا حضور والا مہربانی کریں ہمیں کچھ کھلائیں پلائیں۔ آپ نے فرمایا کیا کھانا پینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت تازہ کھجوریں کھلائیں۔ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، کچھ پڑا، تازہ کھجوریں لگ گئیں، کھجور کے جو خوشے تھے نا وہ نیچے لٹک گئے، سب نے کھجوریں تناول فرمائیں۔ تو وہاں پر ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا جو سادات سے بغض رکھتا تھا، خاندان نبوت سے بغض رکھتا تھا۔
फट उसने कहा बड़ा अजीब जादू है कि फौरन दुआ हाथ उठाया आपने और जनाबे वाला खजूरें भी लग गई, पक भी गई, खा भी नहीं। बड़ा जादू है, आप तो आला किस्म के जादूगर हैं। आपने फरमाया हम जादूगर नहीं, हम खानदान नबूवत हैं, हमारे खून में खून मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब हम हाथ उठा लेते हैं फिर अल्लाह हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता, अल्लाह हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं मानता, ये जादू है। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकब हूं वो पढ़ाए नहीं जाते, इनका दीदार नहीं हर एक का हिस्सा अबू जहल को महबूब दिखलाए नहीं जाते। अरे जो बिन देखे मानने वाले हैं वो सिद्दीक बने हैं, और जिन्होंने देख कर भी नहीं माना वो अबू जहल बने हैं। अरे सोच सिद्दीकी भी कयामत तक रहेगी, सोच अबू लहबी अबू जहली भी कयामत तक रहेगी। अरे आज भी कुछ लोग कहते कुछ देखेंगे तो फिर मानेंगे, कुछ देखेंगे तो फिर मानेंगे। कहा जिसकी एक एक अदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, इससे बढ़कर और क्या करामत हो सकती है। अजीज़ान मोहतरम, उस आदमी ने कहा नहीं नहीं ये दुआ नहीं, आप जलाल में आ गए। फरमाया तेरे लिए दुआ करूं फिर खुदा तुझे कुत्ता बना दे। उसने कहा जी कर दें फिर। अभी जो अबू जहल की सोच के लोग होते हैं ना, वो आज भी कहते हैं जी कुछ नहीं हो सकता। जैसे हजूर के वसीले के मुनकर नहीं है, मुनकर हैं, अख्तियारात के मुनकर हैं, इस तरह वो कहते हैं क्या हो सकता है। आज भी उनकी नस्लें चली आती है। उन्हें कहा जी कर दें दुआ। आपने हाथ उठाए, मेरे मालिक ये तेरे नबी की औलाद से उलझता है और ये समझता है शायद हमें अख्तियार नहीं है, इसको कुत्ता बना दे। आपकी जबान से कुत्ता निकलना था, उसकी शक्ल कुत्ते की बन गई। फौरन वो कुत्ता बन गया, और जब कुत्ता बना ना तो घर की तरफ भागा। आपने अपने गुलाम को कहा जाओ इसके घर में हशर देखो, इसके घर में हशर देखो। मैं हदीस एक पढ़ा था, जो सादात का एहतराम करते हैं उसकी माशरे में इज्जत होती है। तो मैंने देखा हजरत इमाम जाफर शायद यही दिखाना चाहते थे कि लोगों जो सादात से उलझता है उसका हशर ही होता है। फरमाया जाओ देखो इसके घर में। अब वो कुत्ता बीवी के पास गया, उसने डंडे मारे। औलाद के पास गया, डंडे। उनको क्या पता ये हमारा बाप है या खामद है या भाई है, सब ने उसकी लिटरेशन की। अब कुत्ते ने जब देखा कि हर तरफ से मुझे खल्ले पड़ रहे हैं, तो कुत्ता सीधा फिर इमाम जाफर के कदमों में आया, लेटने लग गया, आंसू बहाने लग गया। आपको तरस आया, मेरे मालिक इसको दोबारा नस्ल इंसानी में तब्दील कर दे, नस्ल इंसानी में तब्दील कर दे। तो जो नस्ल इंसानी को मुतशक्कल मुतजस्म कुत्ता बना सकते हैं, तो ये नफ्स का जो कुत्ता अंदर है इसको भी तो निकाल सकते हैं ना। इसको भी निकाल के इंसान को तय्यब व ताहिर मुज़क्का मुसफ़ा मुजल्ला बना सकते हैं कि नहीं। अब आपने जब दोबारा उसको वो शक्ल इंसानी में आया ना, तो आपने पूछा सुनाओ सैयद की दुआ कबूल होती है कि नहीं थी। उसने कहा सिर्फ कबूल थी, नहीं समझ आई। हम तो देख के माने सिर्फ कबूल होती है। हजरत आप जो सोच लें अल्लाह वो कर देता है। क्यों? कि आपके जिस्म में खून मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, एक शख्स आपकी खिदमत में आता है और आके अर्ज करते हैं हजूर वाला ये 10,000 दीनार रख ले। दीनार सोने का होता है। मैं हज पे जा रहा हूं, आप मेरे लिए कोई ऐसी सराह बना दे जिसमें मैं भी रह सकूं, मेरे घर वाले भी रह सके। जब वो चला गया, वापस आया और आके कहने लगा हजूर वाला मैं पैसे दे के गया था, मेरे लिए सराय। आपने क्या किया? बेवा को, मसाकीन को, यतीमों को सारे पैसे दे दिए। उसने कहा था ना मैं ऐसी जगह रहूं जहां मैं मुतमक्किन रह सकूं, काफी अरसे तक कयाम कर सकूं। तो काफी अरसे तक तो कयाम जन्नत में ही होगा, वहां तो अरसा ही नहीं पे, रहना भी वही है। आरजी कयाम तो दुनिया है। अब चूंकि आप मार्फत के शहनशाह थे, बादशाह थे, सवाल उसका ये था कि जनाबे वाला मैं वहां पे रहूं हमेशा के लिए, तो हमेशा तो खालिदीन फीहा व खालिदून फीहा मुख्तलिफ है ना, तो हमेशा जन्नत में ही बंदा रहेगा ना। तो आपने वो सारा कुछ खर्च कर दिया। जब वो वापस है हजूर वाला मेरा मकान, मेरी सराय जहां मैंने ठहरना है, पर मैं हाँ मैंने वो पैसे गरीबों में, मस्कीनों में, यतीमों में खर्च कर दिए, और तू अब जन्नत में जाएगा, वहां तेरा मकान होगा। तो उसका एक कोना महबूब अलैहिस्सलाम की हमसायगी में होगा, एक कोना मौला कायनात हजरत अली की हमसायगी में होगा, एक कोना हजरत इमाम हसन के हमसायगी में होगा, एक कोना हजरत इमाम हुसैन की हमसायगी में होगा। मैंने तेरे लिए मकान ले लिया। अब वो मुहिब सादिक था, मुरीद सादिक था, नाकिस नहीं था। उसने कहा हुजूर मुझे इस पर भी एतबार है। फिर मैं नहीं,
ہم جیسے بات کرتے وعدہ نبھاتے ہیں. جو میں نے تجھے جنت میں مکان لے کے دیا ہے میں تحریر کر کے دیتا ہوں، میں نے دیا ہے، تحریر کر کے دیتا ہوں، میں نے دیا ہے. حضرت امام جعفر صادق نے وہ تحریر کر کے دے دیا. بندے نے کہا مجھے یہ بھی قبول ہے. گھر جا کے کہتے ہیں میرے گھر والوں امام جعفر نے یہ لکھ کے دیا ہے جب میں مر جاؤں یہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں جا کے دکھاؤں گا کہ جنت کا مکان لے کے آیا ہوں. خاندان نبوت کے عظیم سپوت، عظیم فرد حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آیا ہوں. اب یہ مکان مجھے ملے گا. چند دن بعد وہ فوت ہو گیا. فوت ہونے کے بعد وہ جو پرچی کفن میں رکھی گئی تھی دیکھا کہ اس کی قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے. ایک طرف سے امام جعفر صادق کی تحریر ہے، دوسری سائڈ پہ رب العالمین کی تحریر ہے. اس کے اوپر کندہ ہے جو ہمارے امام جعفر صادق نے وعدہ کیا تھا رب نے اس کو پورا کر کے دکھایا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے وہ پورا کر کے دکھایا ہے. ایک شخص آتا ہے حضور میرے لیے دعا کریں میں کافی سارے حج کروں، اللہ مجھے اتنا دے میں کافی سارے حج کروں. آپ نے فرمایا کتنے؟ اس نے کہا حضور کافی سارے. اس کے ذہن میں ہوگا 2-4 حج کر لوں گا کافی ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے 1 حج ادا کیا اس نے فرض ادا کیا، جس نے 2 کیے اس نے اللہ کو قرضہ دیا، جس نے 3 حج کیے اس نے ہمیشہ کے لیے جہنم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دی. یہ حدیث پاک ہے. یہی وجہ ہے کہ روح البیان کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ حمام جو ہوتا تھا نا بغداد میں اور مختلف علاقوں میں پانی گرم کر کے لوگوں کو نا پیسوں سے غسل کرواتے تھے. تو حمام کے اوپر غسل دینے کے لیے پانی کو جلانے والا بندہ گیا لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے، پانی کو گرم کرنے والا. تو لکڑیاں نہ ملی، ایک اونٹ کی ہڈی ملی. وہ لے آیا، اس کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے نا جیسے ہی اس نے حمام کے نیچے رکھا اس کو آگ نہ لگتی. لکڑیوں کو آگ، اونٹ کی ہڈی کو آگ پکڑتی ہے، لیکن اس وقت وہ ہڈی کو آگ نہیں لگتی تھی. اس نے بڑی کوشش کی، جب ہڈی کو آگ نہ لگی نا تو ہڈی اس سے نکلی حمام کے چولہے سے اس آدمی کے سینے پہ چپک گئی. اس ہڈی سے آواز آئی او جلانے والے تجھے نہیں پتا 3 مرتبہ میں حرمین شریفین کی حاضری دے چکا ہوں، وہ اونٹ ہوں جو 3 سفر کر لیتے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلاتی، دنیا کی کیسے جلا سکے گی؟ اس کو جہنم کی آگ نہیں جلاتی تو دنیا کی کیسے جلا سکے گی؟ تو اب اس کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ میں 2-4 حج کر لوں گا. آپ نے فرمایا تو 50 حج کرے گا. ظاہر کریم نے اپنی عطا کے مطابق دینا ہوتا ہے، اعلیٰ ظرف نے اپنے ظرف کے مطابق دینا ہوتا ہے. تو ہی داتا بہت بڑا ہے جھولی چھوٹی بیری، خود ہی بھیک دے خود ہی کہے منگتوں کا بھلا ہو، خود ہی بھیک دے خود ہی کہے منگتوں کا بھلا ہو، ایسے سخی سرکار دیکھا نہیں کوئی. اب فرمایا جا تو 50 حج کرے گا. 50 حج اس نے کیے. اب وہ یہ بھول گیا کہ مجھے تو ایزن 50 کا تھا. اب وہ 51واں حج کرنے کے لیے چل پڑا. جوفا ایک میقات ہے، وہاں پہ پانی کی نہر بہتی تھی، وہاں پہ غسل کر کے تیاری کر کے احرام باندھ کے جانا ہوتا تھا اگلا حج کرنے کے لیے. جیسے اس نے پانی پہ ہاتھ رکھا پانی کی لہر آئی اس کو لے گئی، وہ ڈوب کے وہیں فوت ہو گیا. وہ 51واں حج کیسے کر سکتا تھا؟ ایزن جو 50 کا تھا، عطا جو 50 کی تھی، وہ ڈوب کے فوت ہو گیا. چونکہ ڈوب کے فوت ہونا شہادت کی موت ہوتی ہے. عزیزان محترم، آخری بات، تقریر ختم، وقت بھی ختم ہو گیا. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں. میں پہلے کاظم کے اوپر بات کرنے لگا تھا، پھر میں نے چھوڑ اس لیے دیا کہ جب ان کا دن آئے گا اس دن بتائیں گے کاظم کہتے کیوں ہیں. آپ اب نہیں بتا رہے. تو آپ نے حضرت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں وصال کے وقت مجھے بلایا. کس نے؟ امام جعفر صادق نے اپنے ابا جی نے بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹے میں چند وصیتیں تجھے کرتا ہوں. ان وصیتوں سے میں نے چند باتیں لی ہیں، ساری وصیتیں جو اہل علم پڑھنا چاہیں تو حلیت الاولیاء کے اندر پوری وصیت موجود ہے. ابو نعیم اصفہانی نے حضرت امام جعفر صادق کی پوری وصیت کو اکٹھا کیا ہے، اس سے میں نے چند باتیں لی ہیں. فرمانے لگے اے میرے بیٹے اگر میری باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی بھی اچھی ہوگی، تمہاری موت بھی قابل رشک ہوگی، موت بھی قابل رشک ہوگی. سب سے پہلی بات یہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا.
اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا. اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں نا، گہرائی اور گہرائی تک جائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حسد کی تعریف کیا ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا. مثلا کسی کو علم ملا، لوگ کہے جناب دیکھو علم پہ رشک تو کیا جا سکتا ہے، حسد نہیں. کوئی دولت مل جائے، عزت مل جائے، آبرو مل جائے، کوئی کہے نہیں جی اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، تو یہ حسد ہے، یعنی اللہ کی تقسیم کا انکار کرنا. اگلے دن ایک صاحب ہمارے خلاف بات کر رہے تو کسی نے پوچھا یار تمہیں ان سے پرابلم کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ، ہمارے پاس زمینیں، ہمارے پاس دولت، ہمارے پاس فیکٹریاں، ہمارے پاس بینک بیلنس، لیکن لوگ ان کو بڑے ادب سے ملتے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. تو یہی تو اللہ کی تقسیم کا انکار کرنا، اسی کو حسد کہتے ہیں. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد سے بندے کے گناہ ختم ہو جاتے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ رہ جاتے ہیں. حسد نہیں کرنا. یہ نقطہ یاد رکھنا، آج کے بعد تمہارے دل میں کسی کے لیے حسد آئے تو یہ سوچ لینا یہ جو اس کو عزت ہے اللہ نے دیا ہے، میں نے نہیں دیا. اگر میں اس کا انکار کروں گا تو کہوں گا اے اللہ تو نے کیوں دیا ہے. تو یہ کسی کی عزت و عظمت سے جلنا، اللہ کی تقسیم کا انکار کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا. دوسروں کے مال پر جو نظر رکھتا ہے وہ فقر کی موت مرتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ضرورت ہونا وہ لوگوں سے مانگے رکھتے ہیں، یا وہ جی مجھے ضرورت ہے، ہوتی نہیں، مجھے جی فلاں چیز کی ضرورت ہے، سوال کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا حضرت امام جعفر صادق نے بیٹے جو دوسروں کی مال پر نظر رکھتا ہے وہ فقر کی موت مرتا ہے. فرمایا کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہنا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا. اچھا عموماً جانا ہوتا ہے نا کل خانیوں پر، ناراض نہیں ہونا، سیدھی بات کر رہا ہوں. کل خانی پہ جاتے ہیں نا، نام بڑے فلانا ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، ایم پی ایم این اے صاحب، فلاں فلاں فلاں، اور وہ کل خانی میں جب آتے ہیں اس وقت آتے ہیں جب کھانے کا ٹائم ہو. اچھا پھر اگر پہلے وہ کسی دن پھانس بھی جائے نا تو آگے دیکھتے ہیں کہ گٹھلیاں کہاں پڑی ہوتی ہیں. اگر تم نے وضو کیا تو قرآن پڑھو، لیکن قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ آتا جو نہیں ہے. آئے تو تب ہے نا. اچھا پھر گٹھلیاں لیں گے تو چمچے کڑچھے ساتھ چلے جائیں گے، پوچھیں گے جی ملک صاحب پراڈو تے آئے ہوئے، ماشاءاللہ سونی گڈی ہے. جس کا باپ مرا پڑا ہوتا ہے وہ بھی خوشامد کر رہا ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے. اب آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ کوئی سیاسی بندہ آ جائے نا سارے اس کے پیچھے لگ جائیں گے تمہارا باپ آیا ہے، اور جب یہ الیکشن کا وقت ختم ہو جائے تو آتے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا ہے. تم قرآن کو چھوڑ کے، حدیث کو چھوڑ کے، تم کلمہ کو چھوڑ کے، درود و سلام کو چھوڑ کے اس کے پیچھے جو چلو یہ تمہیں کیا دے گا؟ یہ تو الیکشن کا زمانہ آیا ہے اور چلا جائے گا، پھر اس نے نہیں آنا. لیکن قبر میں قرآن نے کام آنا ہے، کلمے نے کام آنا ہے، حدیث رسول نے کام آنا ہے، حدیث والے نبی نے کام آنا ہے. یاد رکھنا جو ان کو قرآن و حدیث کو چھوڑ کے ان کے پیچھے جاتا ہے وہ اپنا خاتمہ خراب کر بیٹھے گا. خاتمہ اسی کا اچھا ہے جو قرآن کی طرف توجہ دیتا ہے یا حدیث رسول کی طرف توجہ دیتا ہے یا حدیث رسول، حدیث والے رسول کی طرف توجہ دیتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن پاک جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں نا زمین پہ اوپر چاند آپ کو تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جب اوپر والے فرشتے نیچے دیکھتے ہیں نا تو ان کو گھر وہ تارے کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو. اب یہ تارے کی طرح قرآن پڑھنے والے چمکتے کیوں نظر آتے ہیں؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس قرآن کا تعلق خدا سے بھی ہے، خدا کے رسول سے بھی ہے، یہ نور ہے. پھر جس گھر میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے عرش والوں کو وہ گھر نور علی نور نظر آتا ہے، نور علی نور نظر آتا ہے. فرمایا کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہنا، سلام کو عام کرنا. اب ہمارا کیا عادت بن چکی ہے کہ جو واقف ہو اس کو سلام کرنا ہے، وہ بھی کیسے؟ کیا حال ہے بھائی؟ السلام علیکم کہتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ صوفی تو کہتے ہیں السلام اللہ کا نام ہے. السلام علیکم کہتے ہو تو تم کہتے ہو اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. سلام کو عام کرنا، نیکی کا حکم دینا. اور اگلی اہم بات آپ نے کیا فرمائی؟ قطع تعلقی کرنے والے سے رشتہ جوڑنا. جو تم سے تعلق توڑے تم نے جوڑنا ہے.
اب آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کشمیر آزاد ہو جائے، آج تک نہیں ہوا۔ فلسطین کے حالات اچھے ہو جائیں، آج تک نہیں ہوئے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دعا کرنے کے لیے، کیا دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، بخاری میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، میرے آقا نے دعا فرمائی، جبریل امی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مجمع کے اندر ایک بندہ وہ بیٹھا ہے جو خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو خون کے رشتوں سے بغیر کسی شرعی عذر کے قطع تعلقی کرتا ہے، اگر وہ جس مجلس میں بیٹھا ہوگا کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہاں وہ گستاخ ہو جائے، بد مذہب ہو جائے، پھر جائے، عقیدہ اہل سنت چھوڑ دے، پھر اس کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں اور پھر سلام دعا چھوڑ دی، تو پھر جتنا بڑا بھی اجتماع ہو، چاہے لاکھوں کا ہو، پھر وہ دعا عرش معلی تک نہیں جاتی۔ آپ ایمان سے بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں سگے بھائیوں سے نہیں بولتے، بہنوں سے نہیں بولتے، عزیز و اقربا سے نہیں بولتے، خون کے رشتوں سے کلام نہیں کرتے، پھر کہتے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ کیسے قبول ہوگی؟ ہے نا سوچنے کی بات۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں لوگوں کی عادت ہے بات بات پہ، او یار فلاں نے میری بات نہیں مانی، اس کو برادری سے نکال دو۔ میرے آقا نے فرمایا جو برادری سے نکالتا ہے، ہم اس کی نماز روزہ قیامت والے دن اللہ قبول ہی نہیں کرتا، اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، نفل بھی قبول نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے دل سے بتائیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، محبوب کو بارگاہ میں جبریل امی آتے، آقا جس مجلس کے اندر یہ قطع تعلقی والا ایک بھی بیٹھا ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی، یہاں تو سارے بیٹھے ہیں، پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ لاکھوں کا اجتماع ہے، 50 10 لاکھ بندہ ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ صرف یہی سبب ہے، قطع تعلقی کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، تیسرا، اگر لوگوں سے ملاقات کے متمنی ہو، تمہارا دل کرے لوگوں سے ملیں، تو نیک لوگوں سے ملاقات کرنا، فاسق فاجر سے جو اعلان یا گناہ کرنے والے ہیں ان سے نہ ملنا، کیونکہ فاسق فاجر اس چٹان کی مانند ہیں جس سے پانی نہیں بہتا، ایسے درخت کی مانند ہیں جو سر سبز و شاداب نہیں ہوتا، ایسی زمین کی مانند ہیں جن سے گھاس نہیں اگتی۔ جب نیکوں کی مجلس میں بیٹھو گے تمہیں قرآن کی بات کا پتہ چلے گا، حدیث کا پتہ چلے گا، فقہ کا پتہ چلے گا، تمہارے اعمال بھی بڑھیں گے، تمہارے اندر کا جو دل کی دنیا ہے وہ بھی آباد ہوگی۔ یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر الصادق دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو حضرت امام جعفر الصادق کو یاد رکھتا ہے، ان کے نام کی ایصال ثواب کرتا ہے، فاتحہ دلاتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ کیونکہ اب یہ مجلس اسی لیے ہے کہ آپ کا ذکر بھی ہو، اب فاتحہ ہوگی، تو دل کے اندر آپ نے تمنا رکھ کے بیٹھنا ہے۔ اور عموماً ہمارے لوگوں کی یہ گندی عادت ہے، ان کے ہاتھ ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے ان کو فالج ہو گیا ہے۔ چلو فالج پڑا ہوا ہے جن کو، وہ تو ہاتھ نہ اٹھائیں، جن کے ہاتھ ٹھیک ہیں وہ اس تمنا سے ہاتھ اٹھائیں کہ میں دعا جو مانگ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میری شان کے خلاف ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے میرے سامنے پھیلائے اور میں خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ اور آمین اتنے زور سے توجہ سے کہنا ہے، اس نیت سے۔ میرے آقا نے فرمایا الذین یحملون العرش، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تم صدق دل سے آمین کہتے ہو تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے ملتی ہے تو تمہاری دعا قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ رواج کے طور پہ دعا نہیں مانگنی، شک کے طور پہ نہیں، پتہ نہیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا، یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور دعا ہے اللہ حضرت امام جعفر الصادق کے طفیل میں ہم سب کو زندگی شان والی عطا فرمائے، اور زندگی اور موت ایمان والی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔